دوسری مثال ہے، یہ کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الاداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں سے۔ پھر وہ شخص کہتے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں۔ وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں۔ چوتھی بار جب پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیرا باپ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ اپنے محبت کا ہر انسان کو دینا چاہیے اپنے والدہ کو، اور 25% 1/4 حصہ دینا چاہیے اپنے والد کو۔ مختصر سا ہم یہ کہہ سکتے کہ والدہ کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، والدہ کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، والدہ کو ملتا ہے برانز میڈل، تمغے کا تمغہ، اور والد کو اطمینان رکھنے کے لیے ملتا ہے صلح بخش انعام، کنسولیشن پرائز۔ یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس چیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا درجہ، کیونکہ وہ انسان کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، عورتوں کا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اونچا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈپینڈنگ اپون دا بایولوجیکل میک اپ، دا فزیولوجیکل میک اپ، دا سائیکولوجیکل میک اپ، ڈفرینٹ رولز، ڈفرینٹ ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن پوری طور پہ اوور آل مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ہی ٹائپ کے انسانوں کا مالک ہے یا خالق ہے۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک گروہ یا ایک قسم کے انسانوں کا خالق ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں کا خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 یا 2 میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا، اس دنیا کا اور جتنی دنیا موجود ہے اس کا رب ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں سارے انسانوں کے رب میں۔ یہ رب جو ہے سارے انسانوں کا ہے، صرف ایک قسم کے انسان کا نہیں، سارے انسانوں کا رب ہے، چاہے وہ گورے ہو یا کالے ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہ سارے انسانوں کا مالک ہے اور خالق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں جگہ آتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں۔ قرآن مجید میں ہمیں کئی تعلیمات ملتی ہے جس سے عالمی بھائی چارہ کو بڑھاوا ملتا ہے، جس سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل نہیں کرنا چاہیے، صرف قتل کے بدلے قتل، یا کوئی انسان اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، ورنہ کوئی انسان دوسرے انسان کا جب قتل کرتا ہے وہ گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ سارے انسانوں کی جان بچا رہا ہے۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی بھی انسان دوسرے معصوم انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی بھی انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے
کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. اگر مرڈر یا قتل اس زمین سے نکل جائے گا, اگر کوئی بھی بے گناہ کا قتل نہیں کرے گا, تو انشاءاللہ یہ عالمی بھائی چارہ اس سے بڑھے گا.